الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتعدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب كريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنو سے نامے تو گفتن کمال بھی ادبیس، مائم مدح تو محمدم بے مکالتی، مائم مدح تو محمدم بے مکالتی، ولیکن مدح تو مکالتی بے محمدی. ہم نشین ما اہل مانا باشتا، ہم نشین اہل مانا باشتا، تا عطا یابیو باشی ہم فتح. خلق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ، اے وہ خوش نصیب افراد جن کو اللہ رب العزت کی توحید کی تصدیق اور رسول اللہ کی رسالت اقرار کا نصیب ہوا. تو خالق کائنات فرما رہا ہے جو آدمی اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے پھر اس انسان کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ضروری ہے کہ واتقوا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی اس کے پیش رہے، زبان پہ ذکر الہی رہے، آنکھوں میں تری موجود رہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے اس کا قلب و قالب وہ سرشار رہے. پھر اس کے بعد کیا ضروری ہے؟ فرمایا جب ان صفتوں کے ساتھ وہ متصف ہو جائے تو کہا کونوا مع الصادقین. پھر وہ اپنی ذات میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو واصل باللہ کرنے کے لیے، خود کو اللہ رب العزت کی پاک ذات سے روشناس کرنے کے لیے وہ صوفی بزرگ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ موصوف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل اللہ اور یہ سچے لوگ اور یہ صدیقین یہ ظاہری اور باطنی علوم معارف کا سرچشمہ اور گنجینہ ہوتے ہیں. جو خالی و ظرف، جو تشنہ لب ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ اس آدمی کو اپنی صفتوں کے ساتھ متصف کرتے ہیں، اپنی صفتوں کا انتقال ان میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اجڑے ہوئے دل کی دھرتی کو آباد کر دیتے ہیں، کوہ یار سے آشنا کرتے ہیں، خدا کی حریم قدس تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل مسکن خدا بنا دیتے ہیں. اور جس وقت یہ آدمی ان صفتوں کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے پھر اس کی ظاہری حیات ہو یا باطنی زندگی ہو اس میں نکھار آ جاتا ہے. کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سچوں کے پاس بیٹھتا ہے سچوں کی سچائی والی صفت اس میں منتقل ہو جاتی ہے. جس طرح شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مٹی پھول کے پاس رہے، پھول کی خوشبو کا اثر اس مٹی میں ہو جاتا ہے، وہ مٹی زیرو نہیں ہے، وہ ذی کبد اور جگر رکھنے والی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مٹی پھول سے
فیض یاب ہو جاتی ہے۔ یہ صوفیہ ہر وقت دربار رسالت کے بھکاری ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت حاضری وہ دربار رسالت میں ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ید اللہ کے ہاتھوں سے اور آپ کے روحانی فیض نبوت سے یہ ہر وقت سرشار ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے سرشار ہو کے پھر اس کا افادہ وہ اوروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اس کو فقط یہ اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سخی ہوتے ہیں، یہ کنجوس نہیں ہوتے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر سچائی ضروری ہے۔ سچائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ صدیقوں کی بارگاہ سے حاصل ہوگی۔ جب تم ان کی بارگاہ میں آؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، تو خالق کائنات کی رحمت کی چھما چھم برسات ان کے واسطہ سے تم پہ ہوگی۔ فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی پھر انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، لا یزال رجل یتصدق، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے۔ جب انسان میں یہ فطرت ثانی کے طور پر سچائی موجود ہو، وہ ہمیشہ سچ بولنے کا وہ کار بند ہو جائے، وہ کہاں سے ملی؟ وہ صدیقین کی صحبت سے ملی۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، میرے محبوب نے فرمایا پھر وہ کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، وہ سچ بولتا رہتا ہے۔ سچ بولتے بولتے اس کو مقام کیا حاصل ہوتا ہے؟ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کی حریم قدس میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم، کہ تم میں سے پہلے کچھ لوگ تھے، رجلن، اس آدمی نے کیا کیا؟ قتل 99 نفسا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بہت بڑا جرم ہے قتل۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حقوق کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے، تو سب سے پہلے قاتل سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس نے کہا میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں۔ فسأل، پس اس نے پوچھا، ان عالم اہل الارض، کہ اس علاقہ میں کوئی بہت بڑا عالم موجود ہے؟ یہاں سے سمجھ لیجئے، علم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم معرفت اور ایک ہے علم شریعت۔ علم معرفت سے مراد علم اسرار ہے، علم رموز ہے، علم طریقت ہے، علم حقیقت ہے۔ یہ صوفیاء کرام کے در سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ قول کے سچے ہوتے ہیں، احوال کے یہ برگزیدہ ہوتے ہیں، افعال کے لحاظ سے یہ بہت طاہر و مطہر ہوتے ہیں، اور قلبی طور پہ یہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اوروں کو یہ پاک اور صاف کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام دارمی نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم معرفت اور ایک ہے علم حقیقت، طریقت، شریعت۔ اسی لیے کہا صد کتابوں صد ورق در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن۔ اگر تو طریقت کا، حقیقت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے علم کو چاشنی دے کس کی؟ تصوف کی۔ جس وقت تک تصوف کی چاشنی تیرے علم کو نصیب نہیں ہوگی تو عالم نہیں بن سکتا۔ تو جب چاشنی تصوف صدیق کے وسیلہ سے اور اس کے طاہر و مطہر قلب سے حاصل ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ خالق کائنات تجھے ایسے علم کا نور عطا فرمائے گا جس سے تیرا قلب بھی روشن ہو جائے گا، قالب تیرا موتی بن جائے گا۔ وہ علم
تیرے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت یہ ہوگی تیرے دل میں خوف خدا آ جائے گا، تیرے دل میں حضور کی محبت ہوگی، تیری آنکھوں میں ہر وقت تری موجود ہوگی، تیری زبان پہ ذکر خدا ہر وقت جاری ہو جائے گا۔ میرے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں العلم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک العلم فی القلب، ایک علم قلبی ہے، فذاک النافع، یہ علم قلبی انسان کو نفع دیتا ہے، یہ نفع بخش ہوتا ہے۔ دوسرا علم وہ علم لسانی ہے، فرمایا فذالک حجت علی ابن آدم، فرمایا یہ علم ابن آدم کے خلاف حجت و برہان اور دلیل بنتا ہے، جس کی طرف خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، جس کے پاس علم لسانی ہوتا ہے وہ خود اس کا عامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ بزرگان دین اور صدیقین اور صوفی بزرگ کی بات میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ اس تاثیر کی اور اس اثر کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود عامل بھی ہوتا ہے، پھر اوروں کو حکم بھی دیتا ہے، اس لیے اس کا حکم پر تاثیر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو علم حاصل کیے ہیں، دو علم یاد کیے ہیں، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُ فِيكُمْ، ان میں سے ایک علم وہ علم شریعت ہے، وہ میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، جتنی مجھ میں طاقت تھی اس کو میں نے تم تک پہنچایا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ بِهَذَا الْبَلْعُومِ، یعنی مجرى الطعام۔ حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستی وہ فرما رہی ہیں اگر دوسرا علم، علم معرفت اور علم طریقت، میں اس کو لوگوں کے درمیان افشا کروں تو لوگ میرے گلے کو کاٹ دیں گے، ان میں استطاعت نہیں ہے اس کو سمجھنے کی، اس لیے صوفی پہلے اس زمین کو ہموار کرتا ہے، اس بنجر دل کی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اپنی طرف سے وہاں اسرارات الہیہ کو منتقل کرتا ہے، پھر وہ زمین زرخیز ہوتی ہے، پھر اس علم کو یہ صوفی اس میں منتقل کرتا ہے۔ تو یہ 99 قاتلوں کا آدمی حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہ مجھے علاقے کے بڑے عالم کے بارے میں بتلاؤ، تو بتلایا گیا فَدُلَّ عَلَى راہب، ایک راہب کی طرف اس کو اشارہ کیا گیا۔ وہ راہب کیا تھا؟ وہ علم لسانی رکھنے والا تھا، علم لسانی علم شیطانی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا تو توبہ کے قابل نہیں، بہرحال اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورا کر دیا۔ 100 پورا کرنے کے بعد پھر اور بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، پھر اس عالم نے کیا کہا انطلق الی الارض کذا و کذا، فلاں فلاں زمین میں خالق کائنات نے علم معرفت رکھنے والوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کوئی پیر محلوی ہے تو کوئی پیر فتح پوری، کوئی پیر خوباغ شریف، علی ھذا القیاس یہاں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ان کے پاس آئے اور اس کی ترجمانی میرے شیخ کے شیخ نے بھی کی ہے، سین سر نلالا بن کے رہبر آیا، کتب یار دی صورت بن کے رہب کھایا، وہ آگے ہوا، پھر اس عالم نے کیا کی؟ اس کی ترجمانی کی، کہا کہ اس بستی کی طرف چلا جا۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، اس نے کہا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا، یہاں ایسے لوگ موجود ہیں یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَعْبُدُ اللَّهَ بِهِمْ، تو بھی ان کے ساتھ عبادت میں کیا ہو جا، شروع ہو جا۔ اس وقت بالضرور جس کی ترجمانی میرے شیخ نے کی ہے، اس آدمی نے اپنے دل کی حال اور کیفیت کو بیان کیا ہوگا۔ دال دل دیاں گلاں کنوں کھول سناواں، رل دی وچ پردیساں کونج وانگ کرلاواں، گوشے بیٹھ ہکلی رو رو نیر وہاواں، گوشے بیٹھ ہکلی رو رو نیر وہاواں۔ تو یہ لیلے نام تو ساڈا ٹولا من پر چاوا، یہ بات بھی ضرور اس نے اپنے دل کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا ہوگا۔ تو میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، میں اس ساقی کو ڈھونڈتا ہوں
میں اس ساقی کو ڈھونڈتا ہوں، میں اس کا میں قدا پوچھتا ہوں۔ میں اس ساقی کو ڈھونڈتا ہوں، میں اس کا میں قدا پوچھتا ہوں، جو نظروں میں تشنائے لبوں کو مست جام شراب کر دے، جو نظروں میں تشنائے کاموں کو مست جام شراب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔